انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی ابھی مغرب کے بعد کی اس نشست میں موجود ہیں ان کا احساس یہ رہے گا کہ اچھا ہوا کہ ہم موجود ہیں. اگر دوسرے ساتھی جو جانا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ اگر ہم چلے جاتے تو شاید ہمارا نقصان ہو جاتا. دیکھیے ابھی میں انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو لپیٹوں گا انشاءاللہ. جیسا کہ بات جب سے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے مکتب کا مشن کیا ہے، ذرا آپ لوگ اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں. مشن کیا ہے؟ ہر محلے اور بستی میں صالح انقلاب کا آنا. ٹھیک. ویژن کیا ہے؟ ذرا بولیں بھائی. میری گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ شاید اس وقت آپ کا قبلہ میں ہی ہوں، میں بھی نہیں، اس وقت آپ کا قبلہ میں ہی ہوں. تو ہمارے مکتب کا مشن کیا ہے بھائی؟ صالح انقلاب. ہر محلے اور بستی میں صالح انقلاب. اور مکتب کا ویژن کیا ہے؟ ہر گھر اور ہر فرد کا ہمہ جہتی ترقی کا شعور بیدار ہونا. ٹھیک. بھئی ہمہ جہتی ترقی کا شعور بیدار ہونے کے لیے محلے کے ہر طبقے کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلا طبقہ ہے محلے کا بچوں کا. جب تک ہمارے پاس بچوں پر کام کرنے کے لیے بچوں کی نفسیات کے مطابق نصاب نہیں کام نہیں کر سکتے. نصاب الحمدللہ موجود ہے. ٹھیک. اب دوسرا طبقہ ہے ہمارے محلے میں کون سا؟ اسٹوڈنٹس کا. اسٹوڈنٹس یہ بہت اہم اور کریم طبقہ ہے یہ. ٹھیک. ان کے پاس ہمارے مکتب میں روزانہ آنے کے لیے وقت نہیں ہے صاحب. یہ گھر پہنچے تک 5-6 بج جاتے. جو پابندی سے جاتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں جاتے ان کسی کام کے بھی نہیں رہتے، میں کام والوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس گھر پہنچنے تک ان کو 5-6 بج جاتے. اس کے بعد یہ مکتب میں آنے کے قابل بھی نہیں رہتے. لیکن ہر اتوار موجود ہے. ان کے لیے ویکلی کلاس آپ چلا سکتے ہیں. تفہیم شریعت اس کے لیے یہ کورس بنایا گیا ہے. یہ تفہیم شریعت ویکلی کورس بنایا گیا ہے. کس کے لیے؟ یہ ہمارے محلے میں وہ لڑکے اور لڑکیاں جو کالجز کی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے مکتب کو نہیں آ سکتے، ان کے لیے سہولت ہو جائے گی. ہر اتوار کو 2 گھنٹے کے لیے ان کو بلا لیں اور بلا کر کے ان کو یہ کتاب پڑھا دیں آپ. بڑی غیر معمولی اس کتاب کی خصوصیات ہے کہ یہ نصاب 4 مہینے پر مشتمل ہے. ہر مہینے میں 4 دن کلاس ہوتی ہے. اس طرح 16 ایام پر مشتمل یہ نصاب ہے. کتنے بھائی؟ صرف 16 دن کا نصاب ہے. دسہرے کی چھٹیوں میں بھی چاہے تو پوری کتاب پڑھا لے سکتے. 16 ایام میں طلبہ 16 صورتیں مع ترجمہ و تفسیر. بڑے بچے بچیاں ہیں نا، یہ آپ خالی الفاظ یاد دلانا چاہے تو وہ لوگ تیار نہیں ہوتے آسانی سے. 16 اعمال کی سنتیں دعائیں مع ترجمہ یاد کریں گے. 16 اسباق عقائد و مسائل کے یہ لوگ پڑھ لیں گے. ایسے ہی سیرت کے اہم 16 واقعات جو ان کی زندگی کے ہر شعبے میں کام آ سکیں، ایسے 16 واقعات پڑھیں گے. ان سب کے علاوہ داعیانہ مزاج پیدا کرنے کے لیے آخری مضمون اس میں دعوتی اصول و ضوابط پر مشتمل دیا گیا ہے. یہ مکمل نصاب اردو میں بھی ہے، رومن میں بھی دستیاب ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اس نصاب کے ذریعے سے کافی فائدہ ہونے کی امید ہے. اب دیکھیے پہلا طبقہ کون تھا ہمارے محلے کا بچوں کا. محلے کا دوسرا طبقہ تھا صاحب اسٹوڈنٹس کا. تیسرا طبقہ ہے یہ بچے اور یہ اسٹوڈنٹس، ان کے سرپرستوں کا، والدین کا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ والدین کو اگر آپ بلائیں گے تو یہ والدین یہ اپنے پوتا پوتی، نواسا نواسی اور اپنے بچوں کے ساتھ آ کے مکتب میں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. تو کیا ان کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے تو یہ بچوں کو جو آپ کارآمد بنانا چاہتے ہیں وہ کارآمد آپ نہیں بنا سکتے. اس لیے ایک آسان سا طریقہ اس وقت رائج ہے، اوپن اسکولنگ، ڈسٹینس ایجوکیشن. گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، آ کے ہم کو امتحان دے لو. یہ نظام چلتا ہے دنیاوی تعلیم میں. ہم دینی اور عصری تعلیم میں اس کا نظام کیوں نہیں بنا سکتے؟ چنانچہ یہ ڈسٹینس ایجوکیشن فار اسلامک اسٹڈیز یعنی اوپن اسلامک اسکول سسٹم،
اس پر یہ نصاب پورا تیار کیا گیا ہے. تفہیم دین کورس اس کا نام ہے. یہ کتاب 3 زبانوں میں دستیاب ہے. اردو میں بھی ہے، رومن میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ایک مرتبہ اس کتاب کے ایک مسابقے کے موقع پر مولانا یہاں موجود ہے اور مولانا کے سامنے کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. مولانا نے کہا تھا کہ یہ رومن کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے طبیعت میں، تو اس کے بعد فوری ہم لوگوں نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کروا دیا. تو اب یہ 3 زبانوں میں دستیاب ہے. اس کتاب میں کہیں بھی اختلافی مواد نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس طبقے کو یہ پڑھوا کر کے آپ ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اختلافی باتیں اس کے اندر رکھیں گے تو شاید وہ طبقہ آپ سے قریب نہ ہو پائے. اس کتاب کا مکمل مواد اسلام کے 5 شعبوں پر مشتمل ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. ٹھیک ہے. کتاب کے ہر مضمون کے اختتام پر 3 سوالات دیے گئے ہیں تاکہ ہر مضمون کو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے. دین و اسلام سے ناواقف افراد کو مدارس کی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین نصاب ہے. اس میں حصہ لینے والوں کو بعد میں ترغیب دے کر مدرسے یا مکتب میں بھی داخلہ دلوا لیا جا سکتا ہے. دیکھیے، اب آپ آئیے پھر کہ محلے میں کتنے طبقے پائے جاتے ہیں. بچوں کا 1، اسٹوڈنٹس کا 2، تیسرے ان کے سرپرست. چوتھا طبقہ ہے پروفیشنلز کا. میں اس پروفیشنلز کے طبقے کے لیے جو نصاب تیار کیا گیا ہے اس کو میں ذرا یہ پی پی ٹی کی شکل میں تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا، میں ویسے ہی اس کو سمجھا دینا چاہ رہا ہوں. بہت سارے وجوہات کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی رہتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتی ہے کہ بالغان مکتب ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، منظم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. 1 دن آتے، 2 دن آتے، 10 دن آتے، اس کے بعد بچے پورے غائب ہو جاتے، چڑیاں پورے اڑ جاتے. کیا کرنا آپ؟ ایسا اکثر و بیشتر یہ شکایت رہتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیکھنے کا ایک طریقہ فیلئر بھی ہوتا ہے. ہم بھی ایسے بہت سارے مکاتب میں فیل ہوئے. کیا کہ بالغان مکتب چل رہے نہیں، مضبوط نہیں ہو رہے، منظم نہیں ہو رہے. زیادہ سے زیادہ اوسطاً اس کی جو میعاد رہ رہی وہ 15 دن سے 1 مہینہ رہ رہی، اس سے زیادہ انہیں جم رہے نہیں. تو کیا کیا جائے؟ یہ فیلئر کو نوٹ کرنا شروع کریں ہم لوگ کہ یہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں ہم بالغان مکتب چلانے میں. جو ناکامی کی وجوہات رہی وہ کئی ایک رہی، اس کا پورا ایک جو ہے گویا کہ ایک فہرست رہی، لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کو ترتیب دے کے اصل بنیادی وجوہات کیا ہے ناکامی کی اس کو دیکھ کر کے طے یہ کیا گیا کہ ان تمام وجوہات کو سامنے رکھ کر کے نفسیاتی طور پر غور کیا جائے کہ کیا کیا امور ہے جو ناکامی کی وجوہات بن رہے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں چند امور بنیادی طور پر سامنے آئے. سب سے پہلے جو بالغان مکاتب ناکام ہو رہے ہیں نا، تو بالغان مکاتب کے ناکام ہونے کی سب سے بنیادی اور پہلی وجہ جو سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ بھئی ہمارے پاس بالغان مکاتب کے لیے کورس کا ڈیوریشن ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. دورانیہ کتنا ہے بھئی؟ آپ کتنے دن میں کتنا پڑھاتے بولو؟ نہیں، آپ کا ذہن جتنا اچھا آپ اتنے جلدی پوری قرآن ختم کر لیتے، اتنے جلدی حافظ بن جاتے اور کیا کیا کی کر لیتے. نہیں تو کچھ بھی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں. اس وقت کی سائیکالوجی اس کو میچ نہیں کرتی. اس وقت نفسیاتی طور پر اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کورس کا ڈیوریشن ڈیسائیڈ کریں. اور ماہرین نفسیات کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کورس کا ڈیوریشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ایک مصروف ترین آدمی کے لیے جو سب سے زیادہ کیچبل اور سب سے زیادہ قابل اخذ جو ڈیوریشن ہے وہ صرف اور صرف 20 دن ہے. کتنا؟ یعنی بالغان کو جو مصروف لوگ ہیں، آپ اگر 20 دن کا کورس بولے تو وہ کرنے کے لیے عام طور پہ آمادہ ہوتے. اگر آپ کورس ڈیوریشن اگر 6 مہینے 1 سال کا لگا دیے تو وہ پورے مائنس ہو جاتے. پھر کیوں؟ انہوں یہ سوچتے بھائی پہلے کچھ میں اتنا مصروف، اور اپنے سے پابندی تو ہوتی نہیں. جب پابندی نہیں ہوتی اور مصروفیت ہے تو داخلہ لے کے کیا کرتے. لہٰذا ناکامی کی ایک اہم وجہ کورس ڈیوریشن کا ڈیسائیڈڈ نہ ہونا. نمبر 1، اگر ڈیسائیڈڈ ہے تو بہت لمبا ڈیوریشن، اس کا لانگ ڈیوریشن، وہ بھی ناکامی کی وجہ ہے. کتنے دن کا ہونا صاحب کورس؟ صرف 20 دن کا. اب ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہم طے کر لیے. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ، یعنی عام طور پر
جو ہمارے نوجوان ساتھی جا رہے ہیں جو ہے کورسز چھوڑ کر کے دینی بالغان مکتب کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو قرآن پاک پڑھانا تو چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھانا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ان کے فطری سوال کا جواب نہیں دیتے۔ فطری سوال کیا ہے؟ ایک بات ہے جو ہماری فطرت تقاضا کرتی ہے، جس طرح ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، ہاں مانتے ہیں نا، کل مولود یولد علی الفطر، ایسے ہی ہر مسلمان ایک سوال کے ساتھ فطرتاً پیدا ہوا کہ جب میرا رب اللہ ہے تو اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، میرا رب اللہ ہے تو اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ فطرت ہے۔ ایسا کیوں؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا، ابھی سمجھنے کی فکر لگی ہوئی ہے، بولنے کو اپن بولیں گے، مگر یہ کہ یہ ایک کافی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی بات ہے۔ تو جب یہ سوال فطری ہے تو اس فطری سوال کا جواب ہے انڈرسٹینڈ قرآن، انڈرسٹینڈنگ قرآن، قرآن کو سمجھانے۔ بھائی ٹھیک ہے، اب قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، سمجھنے کی فکر ہے، اسی کو بہانہ لے کر کے سمجھا بھی دیں گے، پڑھا بھی دیں گے نا، ایسی کوئی ترتیب بنائیں گے۔ لہٰذا فطری سوال کا جواب ہونا، اگر یہ ہو تو پھر آسانی کے ساتھ وہ لوگ جم کے پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب جب فطری سوال کا جواب ہو اور ہم قرآن پاک پڑھانا اور سمجھانا چاہیں گے تو اس کو بھی نفسیاتی کرائٹیریا کے اوپر لانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ واقعات کا ذکر کیا ہے، انبیاء کے واقعات ہے اور دیگر بہت سارے واقعات ہیں۔ کیوں؟ واقعات سے دلچسپی ہوتی ہے، بڑا ہو کہ بچہ ہو، واقعات سے دلچسپی ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو قرآن پڑھانا ہے اور قرآن کو سمجھانا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ عمومی طور پر اس کو لے کے چلیں، آپ واقعات کو بنیاد بنا کر کے قرآن پڑھا دیں اور سمجھا دیں۔ اب رہی یہ بات، بھائی ٹھیک ہے قرآن پڑھا دی اور سمجھا دی، تو دوسری چیزیں مسائل اور عقائد اور سیرت، یہ کافی اہم چیزیں، اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ پورے نظام کے اوپر مشتمل جو ناکامی کی وجوہات تھیں، ان وجوہات کو غور کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اوپر مشتمل ایک نصاب تیار ہوا ہے جس کو نام دیا گیا ہے قرآن فہمی کورسز۔ کیا صاحب؟ قرآن فہمی کورسز، انڈرسٹینڈ قرآن کورسز۔ الحمدللہ دیکھیے اکثر و بیشتر بالغان اور نسوان مکاتب کے حوالے سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ یہ مکاتب چند دن میں بند ہو جاتے ہیں، ان مکاتب میں طلباء کی پابندی نہیں ہو پاتی، قیام مکاتب کے لیے غیر معمولی محنت کے بعد ہی چند ہی احباب متوجہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ ان مکاتب کے قیام میں یا انہیں منظم کرنے میں ہم کیوں ناکام ہیں؟ جواب: نفسیاتی تقاضوں کو پس پش ڈال کر محض دینی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو متوجہ کرنے کی وجہ سے ہم ناکام ہیں۔ انہی نفسیاتی تقاضوں کو سامنے رکھ کر قرآن فہمی کورسز مرتب کیے گئے ہیں۔ وہ نفسیاتی تقاضے جنہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے: نمبر 1، عام طور پر کورس کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن طے نہیں ہوتا، اگر طے بھی ہوتا ہے ہو جائے تو اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جس کا تحمل نہیں ہوتا۔ حل: قرآن فہمی کورس میں ہر کورس کا دورانیہ متعین ہے اور وہ صرف 20 دن ہے، کیونکہ بالغ مرد و خواتین اپنی مختلف مصروفیات کی وجہ سے اس سے زیادہ وقت کے لیے عام متن تیار نہیں ہوتی۔ 20 دن کا نصاب سنے آپ؟ کبھی نہیں سنے ہوں گے، سن لیجئے، 20 دن کا نصاب ہے، مگر ہم بھی باتیں بنانے میں ماہر ہیں۔ کیسا باتیں بنا رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں، 20 دن کا ہی ہے۔ ہر بالغ مرد و خواتین کے دل میں ایک فطری سوال ہے جس کے جواب میں آپ نہ سوچ رہے ہوں گے کہ بول کے انہوں آگے بڑھ جا رہے ہیں، ذرا اس کو رکھیے، آپ اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ہر بالغ مرد و خواتین کے دل میں ایک فطری سوال ہے جس کے جواب کی جانب فطرتاً ہر شخص مائل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی رغبت ہوتی ہے۔ اس کا حل: اس کتاب کا نام قرآن فہمی کورس رکھا گیا ہے، جس میں قرآن کے اہم مضامین مع ترجمہ و تفسیر سبقاً بیان کیے گئے ہیں۔ نیز ان مضامین قرآنی کا جو رکوع بیان کیا گیا، اس سے قرآن پڑھنے کی مشق اور ترجمے سے قرآن سمجھنے کی مشق ہوگی۔ نیز اکابرین کی تفاسیر سے قریب کرنے کے لیے یہ مختصر تفسیر بھی اس میں دی گئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سے استفادہ کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقائد، مسائل، سیرت وغیرہ دیگر اہم مضامین کا حل کیا ہو؟ حل: ہر سبق کے ساتھ ساتھ 2 سیرت کے پیراگراف، 2-4 عقائد کے پیراگراف اور چند مسائل اور عربی گرامر ہر سبق کے ساتھ اس میں رکھا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی فکر کرتے ہیں انہیں سب سے زیادہ فکر نماز سمجھنے کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کورس کا پہلا حصہ ہے نماز فہمی کورس۔
पांचवा मसला क्या है, आमतन वाक़यात और कहानियों से लोगों को फितरी दिलचस्पी होती है, लिहाजा इस कोर्स को 10 वाक़यात पर मुश्तमिल बनाया गया है। 10 नहीं है, ज़्यादा है। चुनाचे नमाज फहमी के बाद, अब आप आइए मैं बता दूँ। देखिए ये 20 दिन का कोर्स है, वो कैसे, इस कोर्स की तरतीब कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। बाहर बैनर भी लगा हुआ है। वो कैसे, हमको 20 दिन का कोर्स बनाना था, लेकिन कैसे हम 20 दिन के अंदर कुरान समझाने की कोशिश करेंगे, जाहिर है। तो अब इसके जितने हिस्से थे हमने हर हिस्से को नाम दिया एक कोर्स का। बोला ना, हम भी बातें बना सकते हैं। हर हिस्से को एक कोर्स का हमने नाम दिया, आप भी वैसे ही नाम दीजिए। लिहाजा कुरान फहमी कोर्सेस, ये 20 कोर्स का, ये जो है 9 कोर्सेस है 20-20 दिन के। अब आइए आप 20 दिन के 9 कोर्सेस, तो कुल अय्याम कितने बन गए, 180 दिन का कोर्स। ठीक, अब क्या किया गया, सबसे पहला कोर्स, पहले 20 दिन नमाज फहमी कोर्स। ठीक, नमाज समझ के पढ़ेंगे पहले। दूसरे 20 दिन कुरान फहमी में अंबिया के वाक़यात। तीसरा 20 दिन अंबिया के वाक़यात। चौथा 20 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ वाक़यात जो कुरान में बयान किए गए। पाँचवा 20 दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ वाक़यात जो कुरान में बयान किए गए। छठा 20 दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। सातवां 20 दिन सातवां 20 दिन अंबिया के अलावा कुरान में बयान किए गए दीगर वाक़यात, चींटी का वाक़या, असहाबे कहफ, ज़ुल्क़रनैन वगैरह। ठीक, आठवां 20 दिन अखलाकियात पर मुश्तमिल कुरानी मज़ामीन। नवां 20 दिन खुलासतुल कुरान, ईमानियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियात पर मुश्तमिल कुरान पाक के मज़ामीन। अब इसको तरतीब कैसे दी गई है कि मसलन कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन, आज ये रुकू है। तो सबसे पहले तालिब इल्म को बताया जाएगा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मसलन 8 जगह आया है। लिहाजा आज का एक सबक पढ़ेंगे तो कुरान पाक के 8 असबाक हल होने वाले हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं होते भाई, हर जगह कुछ सियाक़ व सबाक़ के फ़र्क के साथ, अंदाज के फ़र्क के साथ एक ही वाक़या बयान किया जा रहा है। एक सबक पढ़ोगे तो कुरान पाक के 8 असबाक हल होने वाले। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ये इसी रुकू के ज़रिए से उनको नाज़िरा पढ़ना सिखाया जाएगा, नंबर 1। फिर इसी रुकू के ज़रिए से इसके मुश्किल अल्फाज याद दिला करके उनको तर्जमा करने की कोशिश करवाई जाएगी और तफसीर उनको सुना दी जाएगी। ठीक, इसके बाद अब दीनियात के मज़ामीन में आप आ जाए। दीनियात में मसलन अहकाम, इसी एक सबक में 180 दिन पर मुश्तमिल मुकम्मल कोर्स। ठीक, मसाइल को किताबुत तहारत से किताबुत तहारत से किताबुल हज तक लेकर के हमने 180 दिन पर फैला दिया। तो हर एक पैराग्राफ के लिहाज से 180 दिन में तहारत से हज तक के मसाइल मुकम्मल। अकायद को लिए 180 दिन पर फैला दिए, तो कलीमे से लेकर के ज़ुहूर मेहदी, नुज़ूल ईसा तक के अकायद मुकम्मल। सीरत को लेकर के 180 दिन पर फैला दिया गया, तो विलादत से लेकर के वफ़ात तक की सीरत मुकम्मल। कुरानिक अरबी कोर्स को हर सबक के साथ दे दिया गया। इस तरह ये 9 कोर्सेस कुरान फहमी कोर्सेस है। मुझे इस सिलसिले में थोड़ा बेचैनी हो रही थी जब ये कोर्सेस मुकम्मल हुए, तो भाई इस सिलसिले में हम जो है किस हद तक दुरुस्त है, बेचैनी काफ़ी थी। दारुल उलूम देवबंद से मैंने इस्तिफ्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से PDF उन हज़रात ने मंगाई और उसके बाद जवाब ये आया कि ये आप इसको चला सकते हैं और ये काबिल इत्मीनान है। उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, बात मुकम्मल हो चुकी है। अब आखिरी बात के तौर पर ये अर्ज़ है, यह कुरान फहमी कोर्सेस का नमूना है। अब ये है कि हमारे पास पहला तबका, बोलिए ज़रा जल्दी बोलिए, पहला तबका बच्चों का, दूसरा तबका स्टूडेंट्स का, तीसरा तबका वालिदैन का, चौथा तबका प्रोफेशनल्स का। अब बच गए हमारे पास वो बच्चे जो ना हमारे पास आ रहे हैं ना कहीं किसी के हाथ लग रहे हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स के पास, इन तमाम बच्चों के पास, इन तमाम प्रोफेशनल्स के पास गरमाई तातीलात के अलावा दिवाली, दशहरा, वो ये क्या क्या की बोल के 45 दिन की तातीलात है साल में। ये पूरे 45 दिन इस्तेमाल नहीं भी करे तो 20 दिन 21 दिन की तातीलात सबके पास है। ये ईमान सोज हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईमान के ख़तरात चल रहे हैं। इस वक्त
بہت سارے ساتھی ایسے ہی پوچھتے تھے کہ کیا کیا جائے، نوجوانوں کو کیسے قریب کیا جائے. بھائی لے کے جاؤ ان کو، پہاڑوں پہ لے جاؤ اور دن بھر کھیلو، 1 گھنٹہ ان کو نصیحت اور اچھی بات کر کے لے کے آ جاؤ، کہیں فارم ہاؤس کو لے کے چلے جاؤ. یہ جو ہے کہا جاتا تھا اور ساتھی اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، فائدہ ہوتا تھا. مگر سوال یہ رہتا تھا کہ مولانا لے کے تو گئے، 1 بار لے گئے، 2 بار لے گئے، 3 بار لے گئے، جو ان کو نصیحت اور سمجھانے کی باتیں تھی 1 بار 2 بار 3 بار سمجھائے، اب چوتھی مرتبہ وہی جو پرانی بات سمجھائے وہی پلٹ کے آ رہی، کیا کرنا اب؟ تو اب اس کے لیے ایک خیال ہوا کہ ایک کورس مرتب کر دیا جائے، اور وہ اس طرح سے مرتب ہو گیا الحمدللہ کہ یہ جتنے تہوار ہے، مثلا یہ ہے کہ گنیش، تو جو اب رہنمائے تعطیلات یہ کورس بنا ہے، یہ کورس کے اندر آپ دیکھیں اس کی خصوصیت کیا ہے. اس کا سب سے پہلا مضمون ہے مذکورہ تعطیلات و تہوار کا تعارف بمقابل اسلامی نظریات. حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس مضمون پر غور کریں. پیغام قرآن کے نام سے قرآن کی آخری 10 صورتیں مع ترجمہ و تفسیر، عقائد و احکام میں اسلامی عقائد تدریجاً اور فقہی اعتبار سے ضروری مسائل، احادیث و سنن، سیر و تاریخ اور کتاب الفتن کی روایات کو بنیاد بنا کر کے فتنوں سے بچنے کی تدابیر اس کے اندر پیش کی گئی ہے. اس طرح سے یہ رہنمائے تعطیلات کورس تیار ہوا ہے. اب میں آخری بات پر آ گیا ہوں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مکتب کے ذریعے سے صرف 4 8 10 15 20 بچوں کو پڑھانا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مشن ہے؟ بتائیے. مشن ہے. کیا مشن ہے؟ صالح انقلاب. اور آپ یہ مکتب کی اینک لگا کر کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ ہر گھر، ہر فرد کے اندر ہمہ جہتی ترقی کا شعور بیدار کرنا. یہ جب آپ یہ اینک لگا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے محلے میں صرف بچوں کا نہیں، بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا، ان کے سرپرستوں کا اور پروفیشنلز کا، اور ایسے ہی تمام کے تمام طبقات کو مکتب سے جوڑنا یہ انتہائی اہم ترین ضرورت ہے. تب جا کر کے آپ ایک محلے کے اوپر اثر انداز ہو کر کے مضبوط کام کر سکیں گے. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بتائیے؟ ہاں ماشاءاللہ سب تیار ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ آج دن بھر کا جو پروگرام ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پروگرام آپ میں سے بہت سارے حضرات اضلاع سے کوئی 5 کوئی 10 آئے ہوئے ہیں، پورا تلنگانہ بلکہ مہاراشٹر اور کرناٹک کے بھی بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں الحمدللہ. لیکن نظام پہلے سے یہ طے تھا کہ آپ لوگ جب تشریف لائیں گے تو پورا ضلع اس سے حرکت میں نہیں آئے گا، اور اس وقت ایمان کو بچانے کے لیے مکتب کی بہت اہمیت ہے، اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے مکتب کا منظم اور مؤثر ہونا ضروری ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دن بھر کا، ایک دن کا جو پروگرام شروع ہوگا 9 بجے سے ختم ہو جائے گا 4 بجے تک آپ کے ضلع میں ہونا چاہیے، تو آپ فوری گروپ فون نکالیے. آپ لوگ فون نکال لیجئے، ابھی نکال لیجئے، اور گروپ کے اوپر آپ میسیج کیجئے کہ آپ کس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اس ضلع کے اندر آپ پروگرام چاہتے ہیں. اس کے حساب سے آپ کو نظام بنایا جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک جلسوں میں سے ایک اور جلسہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم سب اٹھ کے چلے گئے. نہیں، اب جب ہوا ہے تو ہر ضلع کے اندر کام شروع ہونا چاہیے. آپ فون نکالیے، گروپ کے اوپر میسیج کیجئے کہ آپ جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر آپ نظام یہ پروگرام چاہتے ہیں، اور وہاں پر پورے منڈل اور دیہات کے معلمین کو جوڑیں. دوسری بات بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکتب کا کام ہم تنہا نہیں کر سکتے، آپ ہم سب مل کر کے کریں گے، تو باہمی تعاون و تناصر کے لیے یہاں ایک QR کوڈ لگا ہوا ہے، باہر ایک QR کوڈ لگا ہوا ہے. آپ ضرور یہ QR کوڈ کو اسکین کریں اور اس کو آپ جو ہے فارم فل اپ کریں، تو ہم آپسی تعاون کا کیا نظام بنا سکتے ہیں طے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس آنے کو جوڑنے کو قبول فرمائے.